اپنے بھی آئے تھے، غیر بھی آئے تھے، اہل سنت بھی آئے تھے، دوسرے مسالک کے لوگ بھی آئے تھے، یہاں تک کہ ہندو حضرات بھی کثیر تعداد میں آئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کی محبت دلوں میں ڈال رہا ہے۔ آج بھی آپ کے دلوں میں جو محبت ہے، جو انہوں نے فَاذْكُرُونِی کا عمل کیا زندگی پر اللہ کا ذکر انہوں نے کیا، اس عمل کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی، آپ کے دلوں میں بھی ان کی چاہت ڈال دی۔ تو لہذا وقت ہو چکا ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک عظیم سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک عظیم پیر کامل سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا پیر کامل ہے، چاہے زمین پر ہو یا زمین میں ہو، ان کا فیض جاری ہے، ان کا روحانی فیض جاری ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب سے انتقال ہو چکا ہے، ہر دن مجھے میسج آتے یا کال آتے کہ آج میرے خواب میں پیر کامل آئے تھے، آج میرے خواب میں طاہر بابا آئے تھے۔ ہر شخص، تقریباً کئی لوگوں نے اب تک میسجز کیے۔ یہ روحانی فیض ہے، روحانی فیض جاری و ساری ہے۔ اندازہ کریں، ایک مٹی کے صاحب ہیں جہاں پر والد محترم کئی بار گئے تھے۔ والد محترم ہمارے پیر مرشد کی دعاؤں سے ہی وہاں پر ایک بارگاہ تھی، وہ بارگاہ تعمیر ہوئی۔ وہ صاحب انتقال کے جب میں عمرہ سے جانے سے پہلے مجھے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ آ کر جو ہے وہ ملاقات کر کے سنائے کہ میرے خواب میں پیر مرشد آئے تھے۔ آ کر کہیں کہ تم زیادہ پریشان لگ رہے ہو، تو لہذا یہ 100 روپے ہیں، تم خیر و برکت کے لیے اپنے پاس رکھو۔ تو انہوں نے 100 روپے پیر مرشد سے دیے، لے کر جب نیند سے بیدار ہوئے 100 کی نوٹ ہاتھ میں موجود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ کی آمد۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن میرا گھر پورا ادھر سے معطر ہو چکا تھا، پورا گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی، پورے گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ یہ دیکھیں آپ کے اور ہمارے پیر مرشد کی شان اور فیضان۔ ہمیں کسی جگہ رخ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا پیر اتنا کامل ہے، اتنا مضبوط ہے، اور ہمارا سلسلہ اتنا مضبوط ہے۔ ہمارا سلسلہ معمولی سلسلہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کسے کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی پیران پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کا نام ہے۔ 5ویں پیر کا نام جنید بغدادی ہے۔ جنید بغدادی وہ ذات ہے جن کی ذات سے پیران پیر نے بھی فیض لیا ہے۔ کوئی سلسلہ تکمیل نہیں پاتا، کوئی سلسلہ مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت جنید کا نام ان کے شجرے میں موجود نہ ہو۔ ہم مختلف جگہ رخ کر رہے ہیں، ایک ہو جائیں، ایک کے ہو جائیں، ہمارا پورا، ہمارا سر کی آنکھ اور دل کی آنکھ ایک کے ہی ہو جائیں، انشاءاللہ فیض ملے گا۔ ان کا فیضان آپ کو ضرور ضرور ملے گا۔ آپ ان کی طرف رجوع تو ہو کے دیکھیں۔ ہمارا ذہن کوئی بھی آ جائے منتشر ہو جاتا ہے، کوئی بھی آ جائے منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی سے دعوت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ ذات ہی ہمارے ذہن و خیال میں رہے، وہ ذات ہی ہمیشہ ایک کے ہو جائے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین اولیاء کے اس طرح ہو گئے کہ آپ کا نالے پاک سر پر لے کر گھومتے تھے اور کہتے کہ میرے ساجن کی سوا، میرے موہن کی سوا میرا کوئی نہیں ہے، سب کچھ میرا پریتم ہے، سب کچھ میرا پیر ہے۔ تو لہٰذا ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پیران پیر روشن زمین غوث اعظم دستگیر کا دور ہے، غوث پاک کا دور ہے۔ غوث پاک کئی ماہ تک کسی سفر سے باہر چلے گئے تھے۔ کئی ماہ کے بعد پیران پیر پھر بغداد کی طرف آ رہے ہیں۔ شہر بغداد کا میں ہجوم لگ گیا کہ غوث پاک کئی دن کے بعد تشریف لا رہے ہیں ان کے دیدار کے لیے، ان کے ملاقات کے لیے، ان کے مصافحہ کے لیے۔ پورا بغداد جمع ہو گیا۔ جب پورا بغداد جمع ہو گیا، ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو ایک پتھر کے نیچے چھپا لیتا ہے
पत्थर के पीछे छुपा लेता है, छुप कर बैठ जाता है। गौसे पाक की सवारी आती है, बगदाद में दाखिल होती है। बगदाद का हुजूम गौसे पाक का दीदार करने के लिए जमा है। कोई गौसे पाक को मुसाफा कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई दस्तबोसी कर रहा है, कोई खदमबसी कर रहा है, लेकिन गौसे पाक की निगाह उस पर है जो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। गौसे पाक उसे बुला भेजते हैं, बुला भेजकर वो आता है, अपनी नजरों को झुका के रखता है, उसकी नजरें झुकी हुई हैं। गौसे पाक उससे पूछते हैं कि क्या बात है, पूरा अहले बगदाद मेरे दीदार के लिए जमा है और तुम पत्थर के पीछे जाकर छुप गए हो। तो वो नजरें झुका कर ही कहता है कि मैं एक छोटे से पीर का मुरीद हूं, जो आपकी दर की खैरात लिए हुए है, मैं उनसे वाबिस्ता हूं। अगर मैं आपको देख लूं तो मेरा पीर का तस्वीर मेरे दिल से चले जाएगा। आप पीराने पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, तो लिहाजा मैं आपको देख लूं तो मेरा तस्वीर जो मेरे पीर का मेरे ज़हन और ख्याल में मेरे दिल में बसा हुआ है वो तस्वीर चले जाएगा। गौसे पाक जलाल में नहीं आते, गौसे पाक तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं और देखते हैं और कहते हैं, उसके इस अदा से खुश हो जाते हैं। अरे गौसे पाक का मंशा यह है कि पीर अपने पीर का ही होके रहे, चाहे तुम्हारे दौर में गौसे आजम क्यों ना हो, लेकिन हमारा पीर सबसे कामिल पीर है। उसके होते हुए हम दूसरी तरफ रुजू होना जरूरी नहीं है। तो गौसे आजम उसे बुलाते हैं, खुश होकर कहते हैं कि जा तू वली, तू वली, तेरा वालिद वली, तेरा वालिद का वालिद वली, 7 नस्लों तक विलायत अता फरमा दी। तो लिहाजा हम अगर पीर के होके रहें तो एक के होके रहें, हमारी निगाहें एक की तरफ जुड़ी रहें। बड़े बड़े हस्तियां आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े सलासिल के लोग आएंगे, लेकिन ये समझे कि हमारे पीर का ही फैजान है, हमारे पीर का ही फैजान है। पीर से ना हटे, पीर से हमारा ना तस्वुर हटे, ना ख्याल हटे, ना मोहब्बत हटे, ना हमारा चाहत हटे। जो ताल्लुक है वो कभी हटना नहीं चाहिए। अगर हट गया तो गोया कि आप जिस मकसद के लिए बैठ हुए थे, अल्लाह और रसूल की रसाई के लिए, अल्लाह और रसूल तक पहुंचने के लिए, तो वो मकसद फौत हो जाएगा। आखिरी में हजरत जुनैद का एक वाकया आज करके अपनी बात खत्म करूंगा। तमाम किताबों में वाकया दर्ज है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह एक मुकाम पे महबूबियत पर पहुंच जाते हैं, तो आपके पीर मुर्शिद हजरत सिरी सख्ती हमेशा कहा करते, ऐ जुनैद कल्लिबु अलल नास, ऐ जुनैद कल्लिबु अलल, लोगों से कलाम किया करो, लोगों को वास किया करो, लोगों से गुफ्तगू किया करो। हजरत जुनैद का भी अपने पीर मुर्शिद का अदब देखें। आप कहते हैं कि आपकी मौजूदगी में मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता, आप इस जमीन पर मौजूद हैं तो मैं लोगों को वाज और नसीहत नहीं कर सकता, ये मैं गुस्ताखी समझता हूं, बेअदबी समझता हूं। लेकिन जब हजरत जुनैद शाम को सो जाते हैं, आपका सोना ही था, ताजदार कायनात, सरवर कायनात, आखाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ख्वाब में तशरीफ लाकर कहते हैं कि ऐ जुनैद, लोगों से कलाम करो, एक बड़ी तादाद अल्लाह ताला की मखलूक तुमसे हिदायत हासिल करेगी। अल्लाह की बड़ी मखलूक की तादाद तुम्हारी जात से हिदायत हासिल करेगी। तो हजरत जुनैद सरबस्ता अर्ज करते हैं कि जैसा आपका हुक्म। जैसे ही बेदार होते हैं, तहज्जुद का वक्त है, उठकर फौरन अपने मुर्शिद, अपने मामूजान हजरत सिरी सख्ती की तरफ चले जाते हैं। ₹10 received on phone pay। लेना चाहते हैं कि सिरी सख्ती दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोल कर कहते हैं कि जुनैद, हम कहते थे कि लोगों को वास करो, अब आप अभी भी वास नहीं करेंगे जबकि रसूलुल्लाह ने आपको हुक्म दे दिया।
میں کچھ لوگوں کو نصیحت کروں، واعظ و نصیحت کروں، یہ گستاخی سمجھتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے آج حکم دے دیا ہے۔ لیکن آپ کو اس کی اطلاع کیسے پہنچی؟ وہ میری خواب کی بات تھی، میں خواب میں لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے جنید، میں نے اللہ رب العزت کو اپنے سامنے رکھا، اللہ کا دیدار مجھے عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے نوازا اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے سیدی سختی، میں نے جنید کے پاس میرے حبیب کو بھیجا ہے، میں نے جنید کے پاس میرے حبیب کو بھیجا ہے، جا کر کہو کہ جنید لوگوں کو واعظ کرے، لوگوں کو نصیحت کرے۔ آپ اللہ کریں کہ پیر پہلے حکم دیے تھے، پیر پہلے حکم دیے تھے، وہی حکم اللہ بھی دے رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دے رہا ہے، وہی حکم اللہ بھی دے رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دے رہا ہے۔ یعنی پیر کا حکم جو ہے بے شک اللہ رسول کا حکم ہوا کرتا ہے، پیر کا حکم اللہ رسول کا حکم ہوا کرتا ہے۔ تو لہذا آج جو ہمارے پیر و مرشد کی تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، نمازوں کی پابندی، نماز کبھی ترک نہ کرے، نماز کبھی نہ چھوڑے، درود پاک کی پابندی اور استغفار کی پابندی، ان کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کی پابندی، یہ پابندی ہم شروع کر دیں۔ الحمدللہ ذکر اذکار کا ماحول گڈھے شریف میں ہر کمرہ میں ہو رہا ہے، آپ میں سے کئی لوگ وابستہ ہیں لیکن ذکر اذکار میں نہیں جاتے۔ آخرت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، موت کا فرشتہ کب آئے گا، کب ہماری جان لے کر جائے گا پتہ نہیں۔ ہمارے اکابرین چلے جا چکے ہیں، ہمارے کئی بڑے چلے جا چکے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے، تو لہذا آخرت کی تیاری کریں۔ ہمارے پیر و مرشد کا ہمیشہ جملہ رہا کرتا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں کا اندھا وہ آخرت کا اندھا ہے۔ تو لہذا یہاں بھی بیدار ہو جائیں، اپنے دل کو بیدار کر لیں ذکر سے، اپنے قلب کو بیدار کر لیں۔ تو لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ ذکر اذکار کی پابندی کریں۔ الحمدللہ ہر جمعرات مختلف جگہ درود شریف کے محافل ہوا کرتے ہیں، درود شریف پڑھ کر گفتگو کی جائے گی۔ درود شریف ایک عظیم عبادت ہے، اس سے جڑ جائیں، ذکر اذکار سے جڑ جائیں، سلسلے سے جڑ جائیں، اپنے پیر سے جڑ جائیں، شیخ نقل سے جڑ جائیں، صحابہ سے جڑ جائیں، جنید بغدادی سے جڑ جائیں۔ یہ زنجیر کبھی منقطع نہ ہو، یہ زنجیر میں کبھی انقطاع نہ ہو، یہ زنجیر کبھی نہ ٹوٹے، یہ زنجیر کو مضبوط کریں۔ مضبوط کس طرح کریں کہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے، ان کے احکامات پر عمل کر کے، ان کا تصور آپ کے ظاہر سے وہ جا چکے ہیں، آپ کے باطن سے نہیں گئے، آپ کے وجودوں میں وہ زندہ ہے۔ ہمارے پیر کامل ہر مرید کے وجود میں زندہ ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارے تصور میں وہ زندہ ہے، ہمارے خیالات میں وہ زندہ ہے۔ آپ چاہے تو وہ زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، اس زندگی کو اپنی حیات بنا لیں، وقت نکالے، 10-15 منٹ مراقبہ کریں، تصور شیخ کریں، آپ کو رب و تعلق پتا ہوگا، آپ کا تعلق ان سے جڑتا جائے گا۔ روزانہ تصور شیخ کریں، تصور شیخ کا طریقہ ہمارے پاس بتایا گیا ہے، وہ تصور کریں، اس سے رب و تعلق جوڑیں۔ تو لہٰذا یہ تعلق، یہ رب جوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم صرف نام کے جنیدی نہ بنے، صرف اولاد 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 کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اولاد 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 کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی سیرت پیدا کرنا ہے۔ آپ ان کی، ہمارے پیر و مرشد کی تمام حیات دیکھ لیں، تمام حیات میں انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں جنید بغدادی کی اولاد ہوں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا، انہوں نے اپنے عمل سے منوایا ہے، انہوں نے زندگی پر ایسا عمل کیا، ایسا عمل کیا، دیکھنے والے خود بولے کہ اللہ کا ولی ہے، یا کسی نہ کسی بڑی ذات کی ہے۔ دیکھنے والے بولے، دیکھنے والے نے گواہی دی کہ یہ کسی نہ کسی بڑی ذات کی اولاد ہے۔ ان میں بڑے اولیاء کی صفات موجود ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا، میں جب سے شوگر میں آیا 32-35 سال، میں نے کبھی نہیں سنا
کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت جنید کی اولاد ہیں، تو لہذا آپ ووٹ کا نہ منوائیں بلکہ عمل سے منوائیں، عمل کی زندگی میں آ جائیں، عمل سے ظاہر کریں کہ آپ ایک بزرگ کی اولاد ہیں، سبحان اللہ، آپ جنیدی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پہ رواں دواں جنیدی خون ہے، لوگ دیکھیں تو اندازہ کر لیں کہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ولایت کے آثار اس میں نظر آتے ہیں۔ تو گیا اور بڑھنے کی بہت باتیں ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے میدان میں وعدہ جائے اور ہمارے پیر و مرشد کا روحانی فیضان ہم نے جاری و ساری فرمائے، رسول شیخ کی اللہ تعالیٰ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو اپنا ذاکر بنا دے، کہ اللہ ہمارے زبانوں کو اپنا شاکر بنا دے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ کرامات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو ان کی کرامت ہے وہ شریعت مطہرہ کی ان کا عمل پر استقامت ہے، جو عمل پر ہم نے استقامت ان کا دیکھا کہ نمازوں کے اتنے پابند تھے کہ جس دن وصال ہونے والا تھا اس دن آپ گھر پر تشریف لاتے ہیں، نماز ظہر ادا کرتے ہیں، نماز عصر ادا کرتے ہیں، نماز مغرب ادا کرتے ہیں، نماز عشاء کے بعد انہوں نے پورے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، سب کو جمع کیا، سب سے ملاقات کر کے جب میں تقریباً 11 ساڑھے 11 تک ان کے ساتھ تھا، ان کو تیل وغیرہ لگایا کرا، بعد میں جو ہے جا کر میں تھوڑی میں آرام کے لیے گیا، آرام کے لیے جیسے ہی گیا تھوڑی دیر کے بعد قادر صاحب شریف صاحب کا فون آیا کہ تھوڑا سا طبیعت زیادہ خراب ہوئی، تو میں جیسے ہی آیا تو تھوڑی دیر میں ان کی روح قبر سے دوسری سے پرواز ہو گئی۔ ہم نے 25 سال دیکھا کہ وہ 25 سال تک ٹھکے ہوئے تھے، امیدہ تھی، اور ایسے کوئی مرض ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز وغیرہ جو ہے ان کے ذریعے انہیں سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن اسی طرح اسی حالت میں انہیں تدفین وغیرہ عمل میں آتی، لیکن جیسے ہی روح قبر سے انسانی سے پرواز ہوگی، 25 سال پہلے وہ اللہ کی الف تھی، سبحان اللہ، اس کے بعد اسی الف نے جب ظاہر کیا تو میم بن گئی، نماز کی حالت میں کبھی وہ ہے بنتے کبھی دال بن جاتے، تو لہذا وہ احمد کے حرکات بنتے نظر آتے۔ نعرہ تکبیر، علامت حضور تاج بابا۔ 25 سال پہلے جس طرح الف ہوتے احمد کی یا اللہ کی، اسی طرح جیسے ہی روح قبر سے انسانی سے پرواز ہو گئی وہ پھر سے الف بن گئی۔ نعرہ تکبیر۔ ہر جو ہے حافظ افراد کو 1000 روپے نذرانہ پیش کیا ہے، اسے قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان جنیدیہ۔ ایک منٹ ذرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کام کرنا
انٹروڈکشن ہوا کہ صاحب سنہ کی ایک کرامت جو ہے ہم لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ صاحب سنہ ہمارے لیے جو ہے بھی آئے تھے، غیر بھی آئے تھے، اہل سنت بھی آئے تھے، دوسرے مسالک کے لوگ بھی آئے تھے، یہاں تک کہ ہندو حضرات بھی کثیر تعداد میں آئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کی محبت دلوں میں ڈال رہا ہے۔ آج بھی آپ کے دلوں میں جو محبت ہے، جو انہوں نے فذکرونی کا عمل کیا زندگی پر اللہ کا ذکر انہوں نے کیا، اس عمل کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی، آپ کے دلوں میں بھی ان کی چاہت ڈال دی۔ تو لہذا وقت ہو چکا ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک عظیم سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک عظیم پیر کامل سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا پیر کامل ہے، چاہے زمین پر ہو یا زمین میں ہو، ان کا فیض جاری ہے، ان کا روحانی فیض جاری ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب سے انتقال ہو چکا ہے، ہر دن مجھے میسج آتے یا کال آتے کہ آج میرے خواب میں پیر کامل آئے تھے، آج میرے خواب میں طاہر بابا آئے تھے۔ ہر شخص تقریباً کئی لوگوں نے اب تک میسجز کیے۔ یہ روحانی فیض ہے، روحانی فیض جاری و ساری ہے۔ اندازہ کریں ایک مٹکی کے صاحب ہیں جہاں پر والد محترم کئی بار گئے تھے۔ والد محترم ہمارے پیر مرشد کی دعاؤں سے ہی وہاں پر ایک بارگاہ تھی، وہ بارگاہ تعمیر ہوئی۔ وہ صاحب انتقال کے جب میں عمرہ سے جانے سے پہلے مجھے ملاقات کے لیے آئے تھے، آ کر جو ہے وہ ملاقات کر کے سنائے کہ میرے خواب میں پیر مرشد آئے تھے، آ کر کہیں کہ تم زیادہ پریشان لگ رہے ہو، تو لہذا یہ 100 روپے ہیں، تم خیر و برکت کے لیے اپنے پاس رکھو۔ تو انہوں نے 100 روپے پیر مرشد سے دیے، لے کر جب نیند سے بیدار ہوئے 100 کی نوٹ ہاتھ میں موجود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، تکبیر کی آمد۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن میرا گھر پورا ادھر سے معطر ہو چکا تھا، پورا گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی، پورے گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ یہ دیکھیں آپ کے اور ہمارے پیر مرشد کی شان اور فیضان۔ ہمیں کسی جگہ رخ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا پیر اتنا کامل ہے، اتنا مضبوط ہے، اور ہمارا سلسلہ اتنا مضبوط ہے۔ ہمارا سلسلہ معمولی سلسلہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کسے کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی پیران پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کا نام ہے۔ 5ویں پیر کا نام جنید بغدادی ہے۔ جنید بغدادی وہ ذات ہے جن کی ذات سے پیران پیر نے بھی فیض لیا۔ کوئی سلسلہ تکمیل نہیں پاتا، کوئی سلسلہ مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت جنید کا نام ان کے شجرے میں موجود نہ ہو۔ ہم مختلف جگہ رخ کر رہے ہیں، ایک ہو جائیں، ایک کے ہو جائیں، ہمارا پورا ہمارا سر کی آنکھ اور دل کی آنکھ ایک کے ہی ہو جائے، انشاءاللہ فیض ملے گا۔ ان کا فیضان آپ کو ضرور ضرور ملے گا۔ آپ ان کی طرف رجوع تو ہو کے دیکھیں، ہمارا ذہن کوئی بھی آ جائے منتشر ہو جاتا ہے، کوئی بھی آ جائے منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی سے دعوت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ ذات ہی ہمارے ذہن و خیال میں رہے، وہ ذات ہی ہمیشہ ایک ہی ہو جائے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین اولیاء کے اس طرح ہو گئے کہ آپ کا نالے پاک سر پر لے کر گھومتے تھے اور کہتے کہ میرے ساجن کی سوا، میرے موہن کی سوا میرا کوئی نہیں ہے، سب کچھ میرا پریتم ہے، سب کچھ میرا پیر ہے۔ تو لہٰذا ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پیران پیر روشن زمین غوث اعظم دستگیر کا دور ہے، غوث پاک کا دور ہے۔ غوث پاک کئی ماہ تک کسی سفر سے باہر چلے گئے تھے، کئی ماہ کے بعد پیران پیر پھر بغداد کی طرف آ رہے ہیں۔ شہر بغداد کا میں ہجوم لگ گیا کہ غوث پاک کئی دن کے بعد تشریف لا رہے ہیں ان کے دیدار کے لیے،
ان کے ملاقات کے لیے، ان کے مصافحہ کے لیے پورا بغداد جمع ہو گیا۔ جب پورا بغداد جمع ہو گیا، ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو ایک پتھر کے نیچے چھپا لیتا ہے، پتھر کے پیچھے چھپا لیتا ہے، چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ غوث پاک کی سواری آتی ہے، بغداد میں داخل ہوتی ہے، بغداد کا ہجوم غوث پاک کا دیدار کرنے کے لیے جب آئے، کوئی غوث پاک کو مصافحہ کر رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی دستبوسی کر رہا ہے، کوئی خدمبوسی کر رہا ہے، لیکن غوث پاک کی نگاہ اس پر ہے جو پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ غوث پاک اسے بلا بھیجتے ہیں، بلا بھیج کر وہ آتا ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتا ہے، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ غوث پاک اسے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، پورا اہل بغداد میرے دیدار کے لیے جمع ہے اور تم پتھر کے پیچھے جا کر چھپ گئے ہو؟ تو وہ نظریں جھکا کر ہی کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹے سے پیر کا مرید ہوں، جو آپ کی در کی خیرات لیے ہوئے ہیں، میں ان سے وابستہ ہوں۔ اگر میں آپ کو دیکھ لوں تو میرا پیر کا تصور میرے دل سے چلے جائے گا۔ آپ پیران پیر ہیں، آپ پیروں کے پیر ہیں، تو لہذا میں آپ کو دیکھ لوں تو میرا تصور جو میرے پیر کا میرے ذہن و خیال میں میرے دل میں بسا ہوا ہے وہ تصور چلے جائے گا۔ غوث پاک جلال میں نہیں آتے، غوث پاک تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کے اس ادا سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی غوث پاک کا منشا یہ ہے کہ پیر اپنے پیر کا ہی ہو کے رہے، چاہے تمہارے دور میں غوث اعظم کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا پیر سب سے کامل پیر ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم دوسری طرف رجوع ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو غوث اعظم اسے بلاتے ہیں، خوش ہو کر کہتے ہیں کہ جا تو ولی، تو ولی، تیرا والد ولی، تیرا والد کا والد ولی، 7 نسلوں تک ولایت عطا فرما دی۔ تو لہذا ہم اگر پیر کے ہو کے رہیں تو ایک کے ہو کے رہیں، ہماری نگاہیں ایک کی طرف جڑی رہیں۔ بڑے بڑے ہستیاں آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے سلاسل کے لوگ آئیں گے، لیکن یہ سمجھے کہ ہمارے پیر کا ہی فیضان ہے، ہمارے پیر کا ہی فیضان ہے، پیر سے نہ ہٹے، پیر سے ہمارا نہ تصور ہٹے، نہ خیال ہٹے، نہ محبت ہٹے، نہ ہمارا چاہت ہٹے، جو تعلق ہے وہ کبھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ہٹ گیا تو گویا کہ آپ جس مقصد کے لیے بیعت ہوئے تھے، اللہ اور رسول کی رسائی کے لیے، اللہ اور رسول تک پہنچنے کے لیے، تو وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ آخری میں حضرت جنید کا ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تمام کتابوں میں وہ واقعہ درج ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ محبوبیت پر پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کی پیر و مرشد حضرت سید سختی ہمیشہ کہا کرتے، اے جنید کلموا علی الناس، اے جنید کلموا علی، لوگوں سے کلام کیا کرو، لوگوں کو واعظ کیا کرو، لوگوں سے گفتگو کیا کرو۔ حضرت جنید کا بھی اپنے پیر و مرشد کا ادب دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں یہ جرات نہیں کر سکتا، آپ اس زمین پر موجود ہیں تو میں لوگوں کو واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا، یہ میں گستاخی سمجھتا ہوں، بے ادبی سمجھتا ہوں۔ لیکن جب حضرت جنید شام کو سو جاتے ہیں، آپ کا سونا ہی تھا، تاجدار کائنات، سرور کائنات، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں کہ اے جنید لوگوں سے کلام کرو، ایک بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی مخلوق تم سے ہدایت حاصل کرے گی، اللہ کی بڑی مخلوق کی تعداد تمہاری ذات سے ہدایت حاصل کرے گی۔ تو حضرت جنید سربستہ عرض کرتے ہیں کہ جیسا آپ کا حکم۔ جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اٹھ کر فوراً اپنے مرشد، اپنے مامو جان حضرت سید سختی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ₹10 received on phone pay. دینا چاہتے ہیں کہ سید سختی دروازہ کھول دیتے ہیں، دروازہ کھول کر کہتے ہیں کہ اے جنید ہم کہتے تھے کہ لوگوں کو واعظ کرو،
اب آپ ابھی بھی واز نہیں کریں گے جبکہ رسول اللہ نے آپ کو حکم دے دیا. رسول اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے. تو حضرت جنید تعجب محض ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ بے شک میں گستاخی سمجھتا تھا کہ آپ کی حیات میں کچھ لوگوں کو نصیحت کروں, واعظ و نصیحت کروں, یہ گستاخی سمجھتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے آج حکم دے دیا ہے. لیکن آپ کو اس کی اطلاع کیسے پہنچی؟ وہ میری خواب کی بات تھی, میں خواب میں دیکھ کر آیا ہوں. تو حضرت سیدی سبتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے جنید, میں نے اللہ رب العزت کو اپنے سامنے رکھا, اللہ کا دیدار مجھے عطا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے نوازا اور ارشاد فرمایا کہ اے سیدی سبتی, میں نے جنید کے پاس میرے حبیب کو بھیجا ہے. میں نے جنید کے پاس میرے حبیب کو بھیجا ہے, جا کر کہو کہ جنید لوگوں کو واعظ کرے, لوگوں کو نصیحت کرے. آپ اللہ کریں کہ پیر پہلے حکم دیے تھے, پیر پہلے حکم دیے تھے, وہی حکم اللہ بھی دے رہا ہے, اللہ کا رسول بھی دے رہا ہے. وہی حکم اللہ بھی دے رہا ہے, اللہ کا رسول بھی دے رہا ہے. یعنی پیر کا حکم جو ہے بے شک اللہ رسول کا حکم ہوا کرتا ہے. پیر کا حکم اللہ رسول کا حکم ہوا کرتا ہے. تو لہذا آج جو ہمارے پیر و مرشد کی تعلیمات ہیں, احکامات ہیں, نمازوں کی پابندی, نماز کبھی ترک نہ کرے, نماز کبھی نہ چھوڑے, درود پاک کی پابندی اور استغفار کی پابندی, ان کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کی پابندی, یہ پابندی ہم شروع کر دیں. الحمدللہ ذکر اذکار کا ماحول گڈھے شریف میں ہر 15 کو ہو رہا ہے. آپ میں سے کئی لوگ وابستہ ہیں لیکن ذکر اذکار میں نہیں جاتے. آخرت آنے والی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے, موت کا فرشتہ کب آئے گا, کب ہماری جان لے کر جائے گا پتہ نہیں. ہمارے اکابرین چلے جا چکے ہیں, ہمارے کئی بڑے چلے جا چکے ہیں, ہمیں بھی جانا ہے. تو لہذا آخرت کی تیاری کریں. ہمارے پیر و مرشد کا ہمیشہ جملہ رہا کرتا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں کا اندھا وہ آخرت کا اندھا ہے. تو لہذا یہاں بھی بیدار ہو جائیں, اپنے دل کو بیدار کر لیں ذکر سے, اپنے قلب کو بیدار کر لیں. تو لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ ذکر اذکار کی پابندی کریں. الحمدللہ ہر جمعرات مختلف جگہ درود شریف کے محافل ہوا کرتے ہیں. درود شریف پر کبھی گفتگو کی جائے گی. درود شریف ایک عظیم عبادت ہے, اس سے جڑ جائیں, ذکر اذکار سے جڑ جائیں, سلسلے سے جڑ جائیں, اپنے پیر سے جڑ جائیں, شیخ نقل سے جڑ جائیں, صحابہ سے جڑ جائیں, جنید بغدادی سے جڑ جائیں. یہ زنجیر کبھی منقطع نہ ہو, یہ زنجیر میں کبھی انقطاع نہ ہو, یہ زنجیر کبھی نہ ٹوٹے. یہ زنجیر کو مضبوط کریں. مضبوط کس طرح کریں کہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے, ان کے احکامات پر عمل کر کے, ان کا تصور آپ کے ظاہر سے وہ جا چکے ہیں, آپ کے باطن سے نہیں گئے, آپ کے وجودوں میں وہ زندہ ہیں. ہمارے پیر کامل ہر مرید کے وجود میں زندہ ہے. یا رسول اللہ, ہمارے تصور میں وہ زندہ ہے, ہمارے خیالات میں وہ زندہ ہے. آپ چاہے تو وہ زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں, اس زندگی کو اپنی حیات بنا لیں, وقت نکالے, 10-15 منٹ مراقبہ کریں, تصور شیخ کریں. آپ کو رب کو تعلق پتا ہوگا, آپ کا تعلق ان سے جڑتا جائے گا. روزانہ تصور شیخ کریں. تصور شیخ کا طریقہ ہمارے پاس بتایا گیا ہے, وہ تصور کریں, اس سے رب کو تعلق جوڑیں. تو لہٰذا یہ تعلق, یہ رب جوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم صرف نام کے جنیدی نہ بنے, صرف اولاد 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 کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اولاد 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 کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ان کی سیرت پیدا کرنا ہے. آپ ان کی, ہمارے پیر و مرشد کی تمام حیات دیکھ لیں. تمام حیات میں انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں جنید بغدادی کی اولاد, انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. انہوں نے اپنے عمل سے منوایا ہے. انہوں نے زندگی پر ایسا عمل کیا, ایسا عمل کیا, دیکھنے والے خود بولے کہ اللہ کا ولی ہے, کہ کسی نہ کسی بڑی ذات کی ہے. اللہ
की औलाद है। सुभान अल्लाह। इनमें बड़े औलिया की सिफात मौजूद हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा, मैं जब से शोधों में आया 32-35 साल, मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि हम हजरत जुनैद की औलाद है। तो लिहाजा आप बोल का ना मनवाएं, बल्कि अमल से मनवाएं, अमल की जिंदगी में आ जाए, अमल से जाहिर करें कि आप एक बुजुर्ग की औलाद हैं। सुभान अल्लाह। आप जुनैदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप पे रवा दवा जुनैदी खून है। लोग देखें तो अंदाजा कर लें कि फला खानदान से ताल्लुक रखता है, विलायत के आसार इसमें नजर आते हैं। तो गया और बोलने की बहुत बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल के मैदान में वादा जाए और हमारे पीर मुर्शिद का रूहानी फैजान हमने जारी उसारी फरमाए। रसूल शेख की अल्लाह ताला अजीम नेमत हमें अता फरमाए, हमारे कुलूब को अपना जाकिर बना दे, अल्लाह हमारे जुबानों को अपना शाकिर बना दे। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैना इल्लल्लाह। करामात तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो उनकी करामत है वो शरीयत मुताहरा की उनका अमल पर इस्तिकामत है। जो अमल पर हमने इस्तिकामत उनका देखा कि नमाजों के इतने पाबंद थे कि जिस दिन विसाल होने वाला था उस दिन आप घर पर तशरीफ लाते हैं, नमाज ज़ोहर अदा करते हैं, नमाज असर अदा करते हैं, नमाज मगरिब अदा करते हैं, नमाज इशा के बाद उन्होंने पूरे घर में अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, सबको जमा किया, सबसे मुलाकात की। सबसे मुलाकात करके जब मैं तकरीबन 11 साढ़े 11 तक उनके साथ था, उनको तेल वगैरह लगाया करा, बाद में जो है जाकर मैं थोड़ी में आराम के लिए गया। आराम के लिए जैसे ही गया, थोड़ी देर के बाद कादिर साहब शरीफ साहब का फोन आया कि थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा खराब हुई। तो मैं जैसे ही आया तो थोड़ी देर में उनकी रूह कब्र से दूसरी से परवाज हो गई। हमने 25 साल देखा कि वो 25 साल तक थके हुए थे, अमीना थी। और ऐसे कोई मर्ज हो तो आप देखेंगे कि डॉक्टर्स वगैरह जो है उनके जरिए उन्हें सीधा किया जाता है, लेकिन उसी तरह उसी हालत में उन्हें तदफीन वगैरह अमल में आती। लेकिन जैसे ही रूह कब्र से इंसानी से परवाज होगी, 25 साल पहले वो अल्लाह की अलीफ थी। सुभान अल्लाह। उसके बाद उसी अलीफ ने जब जाहिर किया तो मीम बन गई। नमाज की हालत में कभी वो है बनते, कभी दाल बन जाते। तो लिहाजा वो अहमद के हरकत बनते नजर आते। नारे तकबीर, करामत हुजूर ताज बाबा। 25 साल पहले जिस तरह अलिफ होते अहमद की या अल्लाह की, उसी तरह जैसे ही रूह कब्र से इंसानी जब परवाज हो गई वो फिर से अलिफ बन गई। हर जो हाफिज इमरान को 1000 रुपये नजराना पेश किया है उसे कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान जुनैदिया। एक मिनट जरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
دین کی دعوت کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے کام کرنا. میں صاحب فقہ سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ صاحب فقہ کی ایک کرامت جو ہے ہم لوگوں کے یہ ہے، کیونکہ صاحب فقہ ہمارے لیے جو ہے